अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं ताहिर मुस्तफ़ा किसी न किसी मौजू के ऊपर मैं आप दोस्तों के साथ चर्चा करता हूँ इस सोशल मीडिया के ज़रिए से। दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूँ पहाड़ी स्टेटस की, पहाड़ियों के रिजर्वेशन की, कि एक बहुत लंबी मांग जो है पहाड़ी कर रहे थे और आज करते आ रहे हैं कि हमें एसटी स्टेटस दिया जाए। जो भी सेंटर में सरकार आई या स्टेट के अंदर सरकार आई, आज यूनियन टेरिटरी है, सरकार आई, उसमें पहाड़ी जो है वो हमेशा इस चीज को कहते रहे कि हमारा हकूक जो 1989 के अंदर 1991 के अंदर छीना गया, वो अधिकार, वो हक हमारा हमें दिया जाए। क्योंकि पहाड़ी जो है एक ऐसा तबका है, पसमानदा तबका है, जो हमारे इस जम्मू कश्मीर के दूर दराज इलाकों के अंदर ताल्लुक रखता है। वो चाहे रजौरी या पुंछ हो, रियासी हो, करना हो या बाकी दीगर इलाके हों, जहां जहां पे पहाड़ी जो हैं वो रहते हैं और वो दूर दराज के इलाकों में रहते हैं। और हमेशा उन्होंने डेडिकेशन के साथ, एक जोश के साथ, हिम्मत के साथ अपने इस इलाके के लिए, अपने वतन के लिए मर मिटने का जज्बा रहा है उनमें। पसमानदा तबका था, लेकिन 1989 में जब बाकी जो दूसरी ट्राइब्स थी, गद्दी सिपी हो गए, गुज्जर बकरवाल हो गए या बाकी अदर्स हो गई, जब उनको हकूक मिला, जब उनका हक उनको मिला, और उसी लिस्ट के अंदर, उसी फहरिस्त के अंदर पहाड़ी ट्राइब भी था, पहाड़ी कबीला भी जो है, ये इसका भी तब हक था कि इसको एसटी स्टेटस दिया जाना था। लेकिन किसी कारण की वजह से, वो सियासी कारण रहा है, उसकी वजह से पहाड़ियों का हक तब दबाया गया और आज दिन तक कंटिन्यूअसली पहाड़ी जो है उनकी डिमांड रही, पहाड़ी लड़ते रहे कि हमारा हक हमें दिया जाए। जो भी सरकार आई उसने यकीन दिलाया कि आपका हक आपको मिलेगा, जो पहाड़ी लोग हैं उनका हक उनको मिलेगा, लेकिन मिला नहीं। और जिस बेसिस पे आज कुछ लोग कह रहे हैं कि पहाड़ी जो है ये इनकी कोई शनाख्त नहीं, इनको कोई पहचान नहीं, ये तो मतलब एक ड्रामा करके तो ये क्या कर रहे हैं कि अपना हक वसूलने की कोशिश कर रहे हैं, एसटी स्टेटस लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पहाड़ी वो लोग हैं कि जिनकी इथनिसिटी, जिनका कल्चर, जिनका ट्रेडिशन, कस्टम, यानी कि जिनकी सकाफत जो है वो बाकी सारी जो ट्राइब्स जिनको एसटी स्टेटस का दर्जा दिया गया उनसे मिलता जुलता है, यानी बिल्कुल 1% भी फर्क नहीं है। लेकिन बाकी की 5 जो ट्राइब्स थी उनको एसटी स्टेटस दिया गया और उस फहरिस्त में से कि जो 1989 के अंदर सेंटर में गई, उसमें किसी ऐसे तरीके, ऐसे अंदाज से कि जिससे इन लोगों को भिनक ना लगे, और उसको निकाल दिया गया बाहर। पहाड़ियों के इस कबीले को, इस ट्राइब को लिस्ट में से बाहर निकाल दिया गया। और जब अनाउंस हुआ तो सारी बाकी ट्राइब्स को एसटी रिजर्वेशन मिला, लेकिन वाहिद अगर नहीं मिला तो वो पहाड़ियों को। लेकिन तब से आज दिन तक, हत्ता कि उनको 4% हम पहाड़ियों को रिजर्वेशन हमें दिया गया, लेकिन वो 4% आज के इस टाइम के अंदर कंपीट करने के लिए, जहां पे बाकी लोगों को फुल मेजॉरिटी में दिया गया रिजर्वेशन, और हमारे यहां पे नौजवान जो अनएम्प्लॉय या बाकी सारी चीजों का शिकार हो रहे हैं, कहीं ना कहीं ये एक फर्क है। जो फर्क इसी रिजर्वेशन सिस्टम से जो है वो वाज़िया होता है। तो अब बहुत जल्द सेंट्रल गवर्नमेंट, एलजी गवर्नमेंट जो यहाँ पे हमारे यूनियन टेरिटरी के अंदर है, फिल फॉर ये पहाड़ियों की डिमांड जो है वो पूरी करने वाली है। और आज मैं कहूँगा पहाड़ियों को कि आज हमें मजमूई तौर पर इकट्ठा होने की ज़रूरत है। क्योंकि हमें आज, अगर हमें अपने मुस्तकबिल को देखना है, आने वाली जनरेशन्स के मुस्तकबिल को देखना है, तो हमें आज इकट्ठा होकर के तो एक प्लेटफॉर्म, एक बैनर तले आना होगा। ये बहुत जल्द हमें हमारा हकूक जो है वो मिलने वाला है। और जिन लोगों को मिला है, मैं खुद इंडिविजुअली ये कह रहा हूं
یا باقی ادر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں کو ایس ٹی ریزرویشن ملا ہے ہم ان سے ناراض نہیں ہیں، قطعی طور پہ ناراض نہیں ہیں، کیونکہ ریزرویشن سینٹر کی طرف سے ملے گا۔ لیکن میں یوں کہوں گا کہ کچھ دانشور، عقل مند، سمجھدار، بڑے اور بڈیرے بنتے ہیں، لیکن وہ لوگ صرف ووٹ بینک کے لیے گجر کو، بکروال کو، پہاڑیوں کو لڑوانا چاہتے ہیں۔ لیکن میری نظر میں یا میری سمجھ میں، میری آئیڈیالوجی کے تحت میں تو صرف یہ کہتا ہوں کہ گجر، پہاڑی یا بکروال یہ دو آنکھیں ہیں۔ راجوری پونچھ ہو، کرنا ہو یا کشمیر ہو، وہ آر ایس پورا سے لے کر کشمیر یا جموں کا ریجن ہو، پورا ایک جموں کشمیر جو ہے لداخ تک، کہ ہم مل کر کے تو اس ریاست کو، اس یونین ٹیریٹری کو گلدستہ بنا سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم بکھرے پڑے رہیں گے کہ ہاں کے پہاڑیوں کو ریزرویشن کیوں مل رہا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کی نادانی ہے کہ آج ہمیں اس چیز پر رنج ہو، کہ اس چیز پر ہمیں غصہ ہو، غم ہو کہ پہاڑیوں کو ریزرویشن کیوں مل رہا ہے۔ آپ سمجھدار، آپ دانشور تبھی تھے، میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، کچھ لوگوں کی بات کر رہا ہوں، کہ جب ہمیں یہ چیز ہوتی کہ اگر پہاڑیوں کو ریزرویشن مل رہا ہے تو ہم ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ اور ایسے لوگ ہیں بھی کہ جو پوری طریقے سے، یعنی ایک اپنے من دھن سے جو ہے وہ سپورٹ کر رہے ہیں کہ ہاں پہاڑیوں کو ان کا ریزرویشن جو چھینا گیا تھا، جو ملنا چاہیے تھا، آج دن تک نہیں ملتا۔ ہماری ہر ایک چیز، ہمارا کسٹم، ہمارا لیونگ سٹینڈرڈ، لیونگ سٹائل جو ہے وہ بالکل باقی ادر ٹرائب سے ملتے جلتے ہیں۔ ہمارے لوگ، ہمارے نوجوان آج بھی وہی بیل جوتے ہیں، ہمارے یہاں پہ چکی جو ہے وہاں پہ چکیوں کے اوپر کام کرتے ہیں، ڈوکو میں جاتے ہیں، مویشی رکھے ہیں، مویشی پال رہے ہیں، گھوڑے رکھے ہیں۔ تو اگر یہ ساری چیزیں باقی ٹرائبس کے اندر موجود ہیں، انہی کے بھی ہاف آف باقی جو ٹرائبس تھی ان کو ریزرویشن دیا گیا، اور کچھ دانشور اور عقل مند اور سمجھدار یہ کہتے ہیں کہ یہ ڈرامہ کر کے تو ڈھونگ کر کے تو اپنا حقوق حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ سراسر غلط ہے۔ میں آج تمام نوجوانوں سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہمیں یہ رنگ و نسل کے بھید بھاؤ سے نا آگے نکل کر ہمیں آنا ہوگا۔ تو اس میں پہاڑی جو ہیں ہمیں اپنا 100% دینا ہے۔ یار گجر ہمارے بھائی ہیں، بکروال ہمارے بھائی ہیں، ہم سارے لوگ یہیں کے ہیں، ہمیں مل جل کر کے تو اپنی اس ریاست کے لیے، اپنے اس یونین ٹیریٹری کے لیے، اپنے اس وطن کے لیے کام کرنا ہے۔ اور ہم لوگ ابھی بھی الجھنوں میں ہیں، ہاں کس کا حقوق کس کو کہاں پہ ملا، اور اس کے اوپر ہمیں لڑائی کرنی ہے، نہ کہ ہمیں مل جل کر کے تو ترقی کی طرف جو ہے، ترقی کی راہ کے لیے ہمیں سوچنا، یہ تو ہمارے ذہنوں میں نہیں ہے۔ تو اب وقت بہت قریب ہے کہ موسٹ آف دا ٹائم میرے بہت سارے دوست جو یہ الفاظ کہتے ہیں کہ کڑکار کدو نکل سی، تو میں تو اب یہ کہوں گا کہ کڑکار جو ہے یا کڑکا جو ہے وہ نکلے گا انشاءاللہ۔ آج میں یہ ساری باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے ہمارے گجر بکروال دوست ہیں، یار ان کا ہمیشہ سپورٹ ملتا ہے کہ یار ہم لوگ نا آپ کے ساتھ ہیں، آپ کو ملنا چاہیے۔ لیکن وہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو مطلب بڑی عجیب سی باتیں کرتے ہیں کہ جی یہ ہے وہ ہے، پھر وہ جو بیچارے کہنے والے ہوتے ہیں ان کو بھی ٹارچر کیا جاتا ہے۔ تو ہم نا، یہ دنیا یہیں تک ہی محدود ہے، آگے کی سوچو۔ تو پھر ہمیں ان ساری چیزوں میں نا الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کندھے سے کندھا ملا کر کے چلنا ہے۔ گجر ہمارے بھائی ہیں، بکروال ہمارے بھائی ہیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ اگر ود ان ڈیز کے اندر جب ایس ٹی ریزرویشن کا اناؤنس ہو، تو اناؤنس ہونے پر باقی ساری ٹرائبس کے لوگوں کو چاہیے کہ ہم خوشی جو ہے وہ مل کر کریں، ہم مل کر کے تو خوشی کریں کہ پہاڑیوں کو جو حقوق بہت پہلے ملنا چاہیے تھا وہ اگر نہیں ملا تو ہم سارے مل کر کے تو خوشی منائیں۔ تو دوستو، اگر میری کسی کو باتیں بری لگی ہوں تو اس کے لیے میں معذرت ہوا ہوں، لیکن پہاڑیوں کے لیے خوشخبری ہے کہ بہت جلد پہاڑیوں کو ان کی ایک دیرینہ مانگ جو ہے وہ عرصوں سے کرتے آ رہے ہیں، اور ہر گورنمنٹ نے ان کو ایک وہ میٹھا لڈو دیا ہے کہ ہاں آپ کو ملے گا۔ لیکن آج سینٹر کی گورنمنٹ یا ایل جی کی گورنمنٹ جو ہے وہ ہماری اس ڈیمانڈ کو پورا کرے گی، اور جو بھی لوگ اس دوڑ کے اندر، اس سٹرگل کے اندر، اس جدوجہد کے اندر اپنا حصہ لے رہے ہیں، میں سب کو سلام کرتا ہوں، سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ کی ان قربانیوں کو، آپ کی اس محنت کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا اور سنہرے حروف کے اندر لکھا جائے گا۔
تو دوستو ہم سب کو، میرے دوست گجر بھی ہیں، بکروال بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، مسلم بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، سب دوستوں سے میں کہوں گا اگر کسی کو برا لگا ہو میرا کوئی شبد تو اس کے لیے طاہر مصطفیٰ آپ سے معذرت چاہتا ہے. لیکن ہم سب لوگ اس خوبصورت سارے علاقے کے اندر، خوبصورت ساری اپنی اس یونین ٹیریٹری کے اندر اور خوبصورت دیش کے اندر ہم مل کر کے کام کریں گے تو یقیناً ہمارا ملک جو ہے وہ ترقی جو ہے کرے گا اور بلندیوں کو چھوئے گا. شکریہ. السلام علیکم.